اس کو علم کہتے ہیں کہ ایک انسان سوجھ بوجھ ہو، حق کو قبول کرے حق کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے نہیں۔ مفاد منافقین کب آئے؟ جب اسلام چل پڑا تھا، جب مال غنیمت آنے لگا، پھر وہ بھی آئے، ہم بھی ہیں۔ صحابہ اس دور میں تھے جب کچھ نہیں تھا، تو یہ علم ہے۔ کہا اللہ نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کیوں علم والے ہیں؟ آپ بولیں گے کیسا علم والے؟ وہ سب سے ایسے علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی، ان کے دلوں میں حق کو مجرد پہچاننے کی صلاحیت تھی، بغیر کسی لال اور ہری بتیوں کے اس میں اس کو لائٹنگ کے ساتھ حق کو ماننا بہت آسان ہے، اندھیرے میں حق پڑا ہوا ہو اس کو پہچاننا وہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ نے حق کو پہچانا، اس نور کو سمجھا، انہوں نے واقعی یہ نور ہے، اور پھر انہوں نے قبول کیا اس کو۔ اصل علم یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان حق کو پہچانے۔ اگر یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جس نے حق کو نہیں پہچانا اس کو آپ علم والا بولیں گے؟ جس کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو، اندھا ہے وہ۔ جو حق کو نہ پہچانے اندھا ہے اس کو حق کو پہچاننے کے لیے نور کی ضرورت ہو، بے وقوف ہے وہ اندھا آدمی ہے۔ حق خود نور ہوتا ہے، حق کو نور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود نور ہوتا ہے۔ جو اس کو نہ دیکھ پائے وہ اندھا ہے، اس کو خارجی نور کی ضرورت ہو اور ایک نور کی ضرورت ہو، نہیں، ایسا آدمی ہدایت پر نہیں ہے۔ صحابہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق کو خود پہچانا اللہ کی توفیق سے، اور اسی لیے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں، ان سے راوی کہتے ہیں یحدث عن ابن المسیب، امام الاوزاعی ابن مسیب سے انہوں نے نقل کیا انہ سئل عن شیء، ان سے سعید ابن المسیب سے پوچھا گیا، کسی مسئلے میں سوال کیا گیا، فقال اختلف فیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلاف ہے، ولا رأی لی معہ، اور جب ان میں اختلاف ہے تو میں ان کے درمیان اپنی رائے داخل کروں تو ان کے مقابلے میں میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان کو غلط بولوں یا ان کو غلط بولوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا رأی لی معہ، ان کے ساتھ میری رائے کو شمار کیا جائے، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان کی رائے اور میری یہ رائے، ان کی صف میں میں نہیں، ان کے مقابلے میں میری کیا اوقات ہے۔ دیکھیے سلف ایسا سمجھتے تھے، ان کے مقابلے میں میں کون بھائی، ولا رأی لی معہم۔ ابن وضاح کہتے ہیں ھذا ھو الحق، یہ حق ہے۔ قال ابو عمر یعنی ابن عبد البر کہتے ہیں معناہ انہ لیس لہ ان یأتی بقول یخالفہم جمیعا بہ، کہتے ہیں کہ امام سعید ابن مسیب بڑے تابعین میں سے ہے، کبار تابعین میں سے ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سعید بن مسیب کی روایت ہے اور مرسل بھی ہو تو ہم مانیں گے، کیوں؟ ان کا علم سارا کا سارا صحابہ سے ہے، انہوں نے کسی اور سے علم لیا نہیں، انہوں نے کس سے لیا؟ صحابہ سے علم لیا ہے۔ تو کہتے ہیں ابن عبد البر کہتے ہیں معنی یہ ہے، سعید بن مسیب کے قول کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں لیس لہ ان یأتی بقول یخالفہم جمیعا بہ، کہ وہ یہ مانتے تھے کہ سارے صحابہ کا قول اگر کوئی ہے تو اس کے مقابلے میں ہم کوئی قول نہیں دے سکتے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں میری بات نہیں، صحابہ کے مقابلے میں میری بات نہیں چلے گی۔ یہ ابن مسیب کا منہج تھا، اور یہی ابن عبد البر ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کے قول کے مقابلے میری کیا بات ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا، آج ایسے دور میں ہم لوگ تو نبی کے مقابلے میں بولنے لگ گئے ہیں، ہماری عقل میں آگے آئے گا وہ، ہماری عقل میں حدیث نہیں، میرے حساب سے حدیث صحیح نہیں ہے، ہاں کتنا بڑا محدث ہے تو،
ابھی تو حدیث ہا سے ہے کہ ہا سے نہیں معلوم تجھ کو؟ اب تک تو حدیث پڑھنا نہیں جانتا، حدیث حدیث بولتا ہے تو ٹی ایچ انگلش میں پڑھ کے حدیث بول رہا ہے تو ہے نا. ہاں کتنے لوگ ہیں اتھیمین بولتے ہیں اب تک، اس کو اب تک نہیں معلوم ہے وہ ٹی ایچ تیری انگلش کی مصیبت ہے. انگلش میں عربی کا سین، صاد اور تا، ان میں فرق انگلش میں نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ اثری کو کیا پڑھتے ہیں انگلش میں؟ اطہری. لیجیے اثری، کیونکہ انگلش عربی میں یہ مصیبت ہے ہمارے دور کی، یہ ہو گیا اثری. اثر کیوں؟ کیونکہ سا جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر کے دانت، دونوں دانت ہوتے ہیں، اس کو ٹکنا چاہیے. نہیں معلوم؟ ایسا ہے اثر، ایسا بولتے ہیں. اب اس کو لکھنا ہے انگلش میں، آپ کیسا س کہاں سے آئیں گا بھائی انگلش میں؟ انگلش میں ایک ہی غریب ہے، وہ کیا ہے؟ س، ایس. تو یا تو آپ اثری کہیں گے. اب آپ انگلش میں عصری یا عصری یا اثری کیا کریں گے اس کو بتائیے؟ سین، صاد اور ثا کا فرق ہے انگلش میں؟ نہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو انگلش میں بولے کچھ بولا، ایک کام کرتے ہیں، اپنے کو بیچ کا راستہ نکالیں گے، ایسا لکھیں گے اس کو اثری. کچھ تو کریں گے ایسا، اوپر کریں گے، نیچے کریں گے، کچھ تو کریں گے ایسا. اب پڑھنے والا انگلش میں کیسے پڑھا؟ ATHARY، وہ کیا پڑھ رہا؟ اطہری. یا پھر کیا پڑھ رہا ہے؟ اتھری. نہیں معلوم اس کو. یہ دور ہے ہمارا پیارا ہے. وہ عثیمین کیسا لکھتے ہیں؟ عثیمین ایسا ہے کیونکہ سا ہے عثیمین. اب اس کو لکھنے والا انگلش والا کیسا لکھ رہا ہے؟ اب پڑھنے والا کیسا پڑھ رہا ہے؟ اتھیمین. تو یہ حال ہمارا ہے آج. یہ اوقات ہمارے علوم کی ہے، اور پھر ہم صحابہ کے بارے میں گفتگو کریں. ہم ایک عربی نام پڑھنا نہیں جانتے، ہمارا عربی بھی انگلش سے آ رہا، اور ہم دین میں اجتہاد کریں، یہ ہماری اوقات ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہم کہیں وہ صحابہ کا، یہ صحابی کا قول، یہ صحابی کا قول، میرے قول. تو کون؟ تو کون؟ لہذا صحابہ سلف آپ دیکھیے، تابعین کو آپ دیکھیے، کہتے ہیں دیکھو اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہے، اور میں ان کے مقابلے میں اپنی بات رکھو، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. وہ ڈرتے تھے، اور ہم لوگ ڈرتے نہیں، ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں. سلف کی مخالفت سے سلف ڈرتے تھے، کیونکہ سلف میں بھی مراتب ہیں نا. بعد والے جو ہمارے سلف ہیں، وہ ان سے پہلے جو سلف ہیں ان کی مخالفت سے، ان سے ہٹ کے چلنے سے ڈرتے تھے. یہ ہمارے سلف کا منہج ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام البیہقی کہتے ہیں وذکر الشافعی رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام بیہقی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں آپ. جو ہمارے ایسے اسلاف ہیں جن پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، بڑی شخصیات ہیں، رضی اللہ عنہم کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ ان سے راضی ہو. رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. لیکن یہ غالب ہے صحابہ کے بارے میں، عام طور سے صحابہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ایسے اسلاف، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، جن کو امت سب مان چکی ہے آج، ایک دم کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ان کے بارے میں، ایسے جو اسلاف ہمارے ہیں علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب امت سب ان سے راضی تو انشاءاللہ اللہ بھی ان سے راضی ہوگا. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. تو اس طرح سے ان کے بارے میں گھبرانا نہیں کہ صحابی نے کیسا بول دیا امام بیہقی، اور پھر اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دے کہ کہیں اس کا قاعدہ نہیں کہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہو. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنہوں نے مہاجر اور انصار کی اقتداء کی، اللہ ان سے راضی ہوا ہے. ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوا ہے. تو اللہ کی رضا خالی صحابہ کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، سب کے لیے ہے. لیکن پھر لوگوں کے اپنے اپنے عالم صاحب ہیں، یہ مولوی، وہ مولوی، وہ سب، تو ان کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ علماء جن کو ساری امت مانتی ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی بول دے امام البخاری رضی اللہ عنہ بول دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے اپنے پیر کے لیے بولنا بند کرو. یہ اوپر کے سلف جو ہمارے ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے، ان کے بارے میں بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن غالب یہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے بارے میں.